نمازوں کے اوقات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر شدہ ہیں، اس میں کسی شخص کو ترمیم کی، تبدیلی کی کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی عبادات کے معاملات ہوتے ہیں، اسی طرح گناہ کے معاملات، ثواب کے معاملات، یہ صرف من جانب اللہ ہی معلوم ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے سے۔ اور جتنے عبادات کے معاملات ہیں اکثر اس میں عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، یعنی ان احکام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں، اسرار، راز، رموز پوشیدہ ہیں، ان تک وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا اس کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان سکتے ہیں، باقی ہم لوگوں کی ذہنی رسائی وہاں تک نہیں جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہمارا کام اتنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں، اور جس طریقے سے ہمیں حکم دیا اپنی عقل اور اپنے ذہن کو استعمال کیے بغیر، معاذ اللہ کوئی تنقید کیے بغیر، اس پر کوئی اعتراض کیے بغیر اسے قبول کر لیں۔ مثلا فجر کا وقت یہاں سے یہاں تک ہے، ظہر کا وقت یہاں سے یہاں تک ہے، عصر کا وقت یہاں سے یہاں تک ہے، تو آپ اور میں اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے، نہ اس ترتیب پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ پہلے فجر ہی کیوں، پہلے ظہر ہو جاتی، پھر عصر ہوتی، پھر عشاء، پھر مغرب، پھر ظہر ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اس نے جیسے مقرر کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبادات کے معاملے میں ہم بالکل اللہ تعالیٰ کے کسی ارادے پر، اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی مقرر کردہ چیز پر اپنی عقل کے استعمال کے ذریعے اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہمارے ایمان کے زوال کا سبب بھی بن جائے۔ اب فجر کا وقت جو ہے، ضرب بخاری کی اگر آپ روایات دیکھیں، مسلم کی روایات دیکھیں، تو جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نمازوں کے اوقات کا اول اور آخر بیان فرمایا۔ جیسے پہلے دن حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کے اول وقت میں امامت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء میں نماز ادا کی، پھر جب اگلے وقت میں دوسرے دن آئے تو بالکل آخری وقت میں فجر ادا کی، اور بتایا کہ یہ جیسے ہم نے پہلے دن ادا کی اور دوسرے دن ادا کی، ان دونوں کے درمیان فجر کا وقت ہے۔ تو اس طریقے سے یہ حدیثوں سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اوقات کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعین کیا ہے۔ اب جس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارا پہلے بھی مشورہ یہ ہم نے آپ کو دیا تھا کہ اپنے اطراف میں نمازوں کے اوقات کے کیلنڈر آپ لے لیں، جو مستند علماء کرام کے یا مستند اداروں سے چھاپے گئے ہوں، شائع کیے گئے ہوں، ان میں آپ دیکھیں گے تو سب سے بہتر یہ ہے آج کل کے دور میں کہ اس سے آپ نماز کے اوقات نکال لیں، کیونکہ اب نماز کے اوقات جاننے کا وہ طریقہ جو سابقہ ادوار میں تھا کہ سورج کو دیکھ کر یا سفیدی کو، اندھیرے کو دیکھ کر وقت نکالنا، یہ آج کے دور میں نہ تو ہمارے پاس اتنا وقت ہے اور نہ آج کے دور میں یہ ممکن ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ وہ لے لیں، اور اس میں آپ سب سے پہلے خانے میں دیکھیں گے لکھا ہوگا طلوع فجر۔ تو طلوع فجر کا مطلب ہے کہ یہاں سے فجر کے وقت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے خانے میں لکھا ہوگا طلوع آفتاب۔ تو طلوع آفتاب کا مطلب یہ ہے، سمجھ لیجئے کہ یہاں پر آ کر فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو یہ سوا گھنٹہ ہوتا ہے، بعض اوقات 1.5 گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ صبح صادق جب طلوع ہو جاتی ہے، یعنی فجر جب طلوع ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر اور طلوع آفتاب تک یہ پورا وقت فجر کا کہلاتا ہے۔ اب طلوع فجر اگر آپ ویسے دیکھنا چاہیں تو بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ فجر کو صبح بھی کہہ دیتے ہیں، فجر صادق فجر کاذب کہلاتی، اس طرح صبح صادق صبح کاذب کہلاتی ہے۔ تو اگر آپ ویسے دیکھنا چاہیں تو جیسے آپ کسی اونچی جگہ پہ چڑھ جائیں تو رات جب ڈھلنے لگے گی، بالکل یعنی آخری وقت آئے گا، تو اطراف میں ایک سفیدی آسمان کے کناروں پہ نظر آئے گی، وہ آہستہ آہستہ پھیلے گی، ایسا لگے گا شاید ابھی اجالا ہو جائے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ ختم ہو کے پھر مکمل اندھیرا آ جائے گا۔ تو چونکہ یہ صبح نظر آتی ہے لیکن حقیقی صبح نہیں ہوتی، اس لیے اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ کاذب مین جھوٹی۔ اس پہ کلام کرتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ میں عرض کر رہے تھے کہ وقت کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، تو صبح 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک صبح کاذب کہلاتی ہے، ایک صبح صادق کہلاتی ہے۔ کاذب مین جھوٹی صبح، جھوٹی، اور صادق کہتے ہیں سچے کو۔
صبح کاذب اس لیے صبح کاذب کہلاتی ہے کہ اگر آپ مثلا ایک دن قربانی دیں، کسی اونچی بلڈنگ پہ بیٹھ جائیں یا پہاڑ والے جو ہیں وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں اور دیکھیں آسمان کا کنارہ آپ کو نظر آئے گا، جب پوری رات ختم ہوگی تو ایک سفیدی سی نمودار ہوگی اور وہ پھیلتی جائے گی، ایسا لگے گا شاید بس اب اجالا ہو جائے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اجالا ختم ہو جاتا ہے اور مکمل طور پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ صبح آئی لیکن پھر فوراً چلی گئی، اس لیے اس کو یہ صبح کا ایک دھوکہ سا ہوا ہے، تو اس کو جھوٹی صبح کہہ دیتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں صبح کاذب۔ لیکن اس کے کچھ دیر بعد پھر دوبارہ سفیدی آتی ہے اور اب وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ افق میں پھیلتی چلی جاتی ہے اور مکمل طور پہ پھر آہستہ اجالا ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ سچی صبح ہے اور اس کے اندر جھوٹ کا یا دھوکے کا عنصر بظاہر نہیں ہے، تو اس لیے اس کو صبح صادق کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر پہلے خانے میں کبھی تو لکھا ہوتا ہے طلوع فجر اور کبھی لکھا ہوتا ہے صبح صادق، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ طلوع آفتاب ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب کا مطلب ہے کہ اب فجر کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب آپ سمجھ لیں فجر کی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلے خانے میں جب آپ دیکھیں گے تو بعض اوقات لکھا ہوتا ہے زوال آفتاب، کبھی لکھا ہوتا ہے دحوہ کبریٰ۔ یہ اصل میں زوال کے وقت کی ابتدا لکھی ہوتی ہے، اس پہ کلام کرتے ہیں لیکن ایک کالر ساتھ ہیں۔ نمازوں کے اوقات کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ نمازوں کا کیلنڈر ایک لے لیں جو نمازوں کے اوقات کا ہو، مستند کسی ادارے کا ہو، اور اس میں پھر یہ خانوں کی ترتیب میں آپ کو عرض کر رہا تھا، پہلے خانے میں طلوع فجر یا صبح صادق لکھا ہوتا ہے، ادھر سے فجر کے وقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ دوسرے خانے میں عموماً طلوع آفتاب لکھا ہوتا ہے یا ختم فجر لکھا ہوتا ہے، ختم وقت فجر، تو دونوں کا مطلب کہ فجر کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے خانے میں لکھا ہوتا ہے زوال آفتاب یا دحوہ کبریٰ، ضاد سے لکھا ہوتا ہے دحوہ کبریٰ، یہ اصل میں زوال کے وقت کی ابتدا ہے۔ اور اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عوام الناس میں یہ غلط بات مشہور ہے کہ 12 بجے زوال کا وقت ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، زوال کا وقت اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، کبھی یہ 11:34 پہ ہوتا ہے، 11:35 پر، اور یہ ایک نہیں رہتا، تبدیل ہوتا رہتا ہے، یعنی 11:35 پھر ایک دو دن بعد آپ دیکھیں گے 11:38 پھر 11:40، اس طرح کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے زوال کے وقت کا اندازہ فقط 12 بجے سے لگانا بالکل غلط ہے۔ زوال کے وقت کے بعد اگلے خانے میں لکھا ہوتا ہے وقت ظہر، تو گویا کہ جو ایک خانے کے اوپر لکھا ہے زوال آفتاب یا دحوہ کبریٰ اور اگلے خانے میں لکھا ہے وقت ظہر، یہ جو درمیان میں وقت آپ کو نظر آئے گا یہ پورا وقت زوال کا وقت ہے، اور اس وقت کے بعد میں تفصیل اور عرض کر دوں گا کہ اس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہ ادا، نہ قضا، نہ سنت، نہ نفل، اس وقت میں نماز وغیرہ پڑھنا منع ہوتا ہے۔ پھر اگلے خانے میں لکھا ہوتا ہے وقت عصر، تو گویا کہ پہلے خانے میں جو اس سے پہلے والا خانہ تھا اس میں وقت ظہر لکھا تھا، پھر اگلے میں وقت عصر، تو وقت عصر والا خانہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں پر آ کے ظہر کا وقت ختم ہوگا، اور وقت ظہر والا خانہ بتا رہا ہے، یعنی یہ وقت عنوان بتا رہا ہے کہ یہاں سے ظہر کے وقت کی ابتدا ہوگی۔ پھر اگلے خانے میں لکھا ہوگا غروب آفتاب، یہ بتاتا ہے کہ اب عصر کا وقت ختم ہو گیا اور مغرب کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اس سے اگلے خانے میں لکھا ہے وقت عشاء، تو وقت عشاء بتائے گا کہ اب مغرب کا وقت ختم ہو گیا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے طلوع فجر پہ جا کے، یعنی پوری رات عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ جو لوگوں کا خیال ہے کہ جی 12 بجے کے بعد عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھی تو ٹھیک، اس کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے، دونوں خیالات بالکل غلط ہیں۔ ایک کالر، تو اب دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہوا کہ طلوع فجر جب ہوتی ہے یا صبح صادق جو لکھی ہوتی ہے یہاں سے فجر کے وقت کی ابتدا ہوگی، یہ وقت رہتا ہے طلوع آفتاب تک، پھر زوال کے وقت کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ رہتا ہے عصر کے وقت تک، عصر کا وقت رہتا ہے غروب آفتاب تک، اور غروب آفتاب یعنی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب پر، اور یہ عشاء تک رہتا ہے، اور عشاء کا وقت پوری رات رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے۔ یہ ایک خلاصہ ذرا ذہن کے اندر رکھیں۔ اب یہ دیکھیں جو عصر کا وقت ہے اس پہ ذرا توجہ کریں کہ عصر میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں شاگرد یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جب چیزوں کا سایہ 2 مثل بن جائے یعنی 2 گنا بن جائے تو سمجھ لیں عصر کا وقت شروع ہو گیا، اور آپ کے جو شاگرد ہیں صاحبین وہ یہ وہ صاحبین کہلاتے ہیں، صاحب معنی ساتھی اور صاحبین یعنی 2 ساتھی، تو
تو اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب چیزوں کا سایہ ایک مثل بن جائے یعنی برابر بن جائے تو بس یہ عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ شوافع جو ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسئلہ ہے، تو وہ ابھی ہمارا فقہ حنفی کی روشنی میں ظہر کا وقت چل رہا ہوتا ہے اور اذانیں ہو جاتی ہیں ان کی، یعنی کہ شافعی آپ کے اطراف میں ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اب حرمین طیبین کی آپ مثال لے لیں کہ وہاں پر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کو فالو کیا جاتا ہے اکثر، تو ان کے ہاں بھی وقت عصر جو ہے بہت پہلے ہو جاتا ہے، یعنی عصر کی اذان بہت پہلے ہو جاتی ہے، جبکہ احناف کے نزدیک ابھی ظہر کا وقت چل رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کردہ مسلک پہ چلتے ہیں، ان کے بیان کردہ مسئلے کو قبول کرتے ہیں، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اپنے پاس سے یہ چیز نہیں نکالی، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں آپ اکثر لیتے ہیں، اور ایک حدیث میں یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا، اور یہ مطلب ایسی حدیثیں ہیں کہ جن سے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ عصر کا وقت دو مثل پر ہی ہوگا، یعنی جب چیزوں کا سایہ ڈبل بننے لگ جائے گا تو پھر یہ عصر کا وقت شروع ہوگا۔ یہاں پہ اگر آپ کتابیں پڑھیں گے ایک لفظ یہ لکھا ہوگا کہ سایہ اصلی کے علاوہ چیزوں کا سایہ دو مثل بن جائے تو عصر کا وقت شروع ہوگا۔ یہ چونکہ ایک مشکل سی بات ہے، اس لیے میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں اور سمجھانا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ عوام الناس بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جب آپ پاکستان میں مثلا ہوتے ہیں، فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے یہ ہندوستان میں ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ عصر کی اذان کافی لیٹ ہوتی ہے، اور جب آپ حرمین وغیرہ جائیں گے یا عرب کنٹریز میں چلے جائیں گے تو وہاں بہت پہلے عصر کی اذان ہو جاتی ہے، جیسے دبئی وغیرہ کے اندر بھی ایسے معاملہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ بڑے تذبذب کے عالم میں آ جاتے ہیں کہ ہم اس وقت عصر پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ بڑی مطلب ٹینشن ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بس مختصر سے میں آپ کو بات عرض کر رہا ہوں کہ جو فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ اپنے وقت میں ہی عصر پڑھیں، وہ اس سے پہلے پڑھیں گے تو ان کی اثر نہیں ہوگی کیونکہ ان کی ظہر چل رہی ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہو، مثال کے طور پہ تو دیکھیں جو لوگ دبئی میں یا عرب کنٹریز میں رہتے ہیں اور فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اگر وہ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کوئی ایسی دکان پہ کام کرتے ہیں کہ جہاں پر وہاں کے عصر کے وقت میں نماز کی اجازت دی جاتی ہے، اور جب لوگ نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر اجازت نہیں ہوتی کہ آپ کوئی اور نماز پڑھ سکیں، اب یہ ایک مجبوری کی کیفیت بن جاتی ہے کہ اگر آپ اس وقت نماز نہ پڑھیں اور فقہ حنفی کے وقت میں جا کر آپ اس کے مطابق آپ نماز ادا کرنے کی کوشش کریں تو بہت پرابلم ہو جاتی ہے کہ پورا آفس نماز پڑھنے گیا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر جب وہ سب آ گئے اب آپ کو اجازت نہیں ہے تو پھر کیا عصر قضا کر دیں؟ تو اس لیے پھر فقہائے اسلام نے ایسے موقعوں پہ اجازت ضرور مرحمت فرمائی ہے کہ آپ اس یعنی صاحبین جو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شاگرد ہیں ان کے قول پر عمل کرتے ہوئے اول وقت کے اندر یہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یا صاحبین کے نزدیک عصر کا وقت ہے اسی میں آپ عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ مجبور ہوں اور اسی وقت میں عصر ادا کر سکتے ہوں، اس کے بعد عصر ادا کرنا فقہ حنفی کے مطابق ادا کرنا ان کے لیے انتہائی دشوار ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ہی فقہ کو فالو کریں، کیونکہ ہم امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دلائل کو قبول کرتے ہوئے عصر کو دو مثل کے بعد پڑھتے ہیں، تو لہٰذا یہ وقت ہمارے نزدیک یہ صحیح ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی یا صاحبین کا جو مذہب ہے اس کو ہم غلط نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال جو شافعی ہے وہ اس کو فالو کرے، جو حنفی وہ اس کو فالو کرے گا، لیکن اگر مجبوری کی کیفیت ہو تو بہرحال پھر آپ اس وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔